ہوگا. آپ شاعر ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ ذاکر ہیں، سر آنکھوں پر فضائل پڑھیے، مصائب پڑھیے، شریعت میں دخل نہ دیجیے. شریعت ہے، امانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. علی کے چاہنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیجیے. علی کا عاشق مؤدب ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، اس کی گفتگو مہذب ہونی چاہیے. زبان سے الفاظ نکلے تو شائستہ ہوں، کسی سے اختلاف کرے تو آداب و احترام انسانیت کا خیال رکھیں. رقیق الفاظ استعمال نہ کریں. رقیق الفاظ استعمال کرنے والا علی والا نہیں ہو سکتا. ہم عزاداری کریں یا نماز پڑھیں، اللہ کی شرائط پہ عبادت کرنی ہے، نہ کہ اپنی شرائط پر. ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، ہمارا جی چاہتا ہے. حد ہو گئی. آپس میں آپ حضرات اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. تشہد میں جو شخص شہادت ثالثہ نہ کہے اس کے نسب میں شبہ ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں. آپ اپنے نسب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 6 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 10 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ یہ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی؟ میں بتاؤں سیستانی اور خوئی اور خمینی اور خامنئی کون ہیں جن کے بتائے ہوئے صیغے سے تمہارا عقد ہوتا ہے؟ تمہارے والد ماجد نے نکاح جس سے پڑھوایا تھا، اس مولوی نے جو عقد نکاح پڑھا تھا، ان کہتو قبل تو ہوا تھا، وہ انہی فقہا کا سکھایا ہوا تھا. انہی علماء نے، انہی مولویوں نے آپ کے والد ماجد کا نکاح پڑھا تھا جو تشہد میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے. اب آپ کے والد ماجد کا نکاح درست ہوا یا کیا ہوا؟ میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پر، افسوس ہوتا ہے. یہی تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہی تشہد ہے. ہاں، یہ تشہد منہ پر مار دیا جائے گا اگر دل میں ولایت علی نہ ہوگی.